ماں کے بارے میں کہا جنت ماں کے قدموں کے نیچے. آپ دیکھیں گے کہ بیوی کو کہا کہ الدنیا متاع کلھا اور متاع خیر مرات الصالحہ، دنیا کی ساری چیزیں سب نفع اور استعمال کی چیزیں تو ہیں، سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے. یہ تصور اسلام نے عورت کے بارے میں دیا. عورت کو صرف زندہ رہنے کا حق نہیں، باقاعدہ متعین طور پر والدین کے، شوہر کے پراپرٹی میں اس کو حق دیا. یہ اسلام نے کیا. سماج میں اگر دیکھیے، بہت صاف کرنا چاہتا ہوں، اس مسلم سماج میں بھی جو ہم بے انصافیاں دیکھ رہے ہیں نا، کیا ان اصولوں پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ جو عورت کو جو حقوق دیے گئے نہیں کریں گے تو مسلم سماج میں بھی سکون اور جو ہے شانتی یہ سب قائم نہیں ہو سکتی ہے. یہاں تیسری ایک بات بہت اہم ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں اس زمانے میں جو یتیم ہو جاتا تھا بڑا بدنصیب سمجھا جاتا تھا. وہ گویا لوگوں کا بیگاری کے لیے ایک مل جاتا تھا، جو بھی چاہے اس کو استعمال کرے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سارے یتیموں کا درد دے دیا گیا تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی یتیم، کہیں جاتے آپ، کوئی یتیم مل جاتا بچہ، آپ اس کو سینے سے لگا لیتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، طبیعت آپ کی بلک پڑتے. آپ فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے. مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس سے کس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. فرمایا اگر تم اپنی روزی اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پہ رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے صورتحال بنی. ابھی میں نے آپ کو غلاموں کا تذکرہ کیا، میں نے بلال کا تذکرہ کیا. آپ کو تاریخ میں بہت سی چیزیں مل جائیں گی. آپ حضرت زید کو دیکھ لیجئے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کہیں سے آ گئے تھے، ان کو بیچ دیا تھا لوگوں نے. اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی، ان کو پالا پوسا. ان کے باپ آئے لینے، نہیں جانے کو تیار ہوئے. انہوں نے کہا بیٹا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو. انہوں نے کہا ابو جو مجھے یہاں مل رہا ہے وہ دنیا میں مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ وہ چیز ہے جو اسلام کا یہ پیٹرن ہے اسلام کا. اسلام یہ ایسا سماج بناتا ہے. معاشرے میں دیکھ لیں گے آپ، کم مزدور ہوتے ہیں نا. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کے ہاں پڑوس کے گاؤں سے لوگ مزدوری کرنے آتے تھے. تو ان کے گھر کے پاس مسجد تھی، مسلمان تھے وہ. تو مزدور ایک آدھ چلے جاتے تھے نماز پڑھنے، تو بہت غصے میں آتے تھے، کہتے تھے اچھا جب ہمارے مزدوری کرنی ہوتی ہے تبھی تم کو نماز یاد آ جاتی. یہ جو مزدور ہے نا، وہی جیسے ہم اور آپ آدم کے اولاد ہیں، ایسے یہ بھی آدم کے اولاد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمارے لیے ان کو امتحان بنایا ہے اور ان کے لیے ہم لوگ امتحان ہیں. آج اگر وہ وسائل و ذرائع کی کمی کی بنیاد پر بھیک نہیں مانگ رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یہ تو بہت ہی اپریشیٹ کرنے والی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزدوروں کی توقیر کی. معاشرے میں یہ چیزیں اگر ہم مسلمان کرنے لگے نا، اسلام کا تعارف ہونے لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں. مسافہ کرنے کے بعد پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو لگا کہ آپ نے فرمایا تم نے اپنے ہاتھ میں کچھ گدایا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے کچھ نہیں گدایا. آپ نے فرمایا مسافہ کے دوران مجھے لگا تمہارے ہاتھ میں کچھ گدا ہوا ہے. انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے پھیلا دیا. انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے کچھ گدایا نہیں ہے. یا رسول اللہ میں مزدور پیشہ آدمی ہوں، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پتھر پہ پھاڑوا چلاتا ہوں. یا رسول اللہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں تو سب گٹھے جو پڑے تھے وہ سب کالے کالے ہو گئے. لپک کر کے آپ نے ان کا ہاتھ ایسے چوم لیا. تو کتنا اچھا آدمی ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، پرورش کے لیے اتنی محنت کرتا ہے. کسی کے سامنے بھیک نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے چوری نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. بعض مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ جب تک وہ زندہ رہے لوگ ان سے مسافہ کرتے تو ہاتھ کو چوم لیتے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ معاشرہ جس کو رسول نے ڈیزائن کیا، جس معاشرے کا وارث ہم تھے، لیکن ہم نے شاید صحیح انداز میں، صحیح ایمانداری کے ساتھ اس وراثت کو نبھایا نہیں، اور شاید نبھا بھی نہیں رہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا طرز عمل ہے، یعنی سماج میں اگر انصاف قائم کرنا ہے تو انصاف پہ تو خود قائم ہونا پڑے گا نا. پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں یہ بات معاف کیجیے گا صرف قال کے درجے میں رہ گئی ہے، حال میں تو بہت کم دیکھنے کو ملتی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو فیصلہ کیا، اب یہاں کتنا بڑا امتحان تھا. ہم مسلمانوں کے دو بڑے طبقے ہیں، شیعہ اور سنی، سب دیکھ لیں اس آئینے میں اپنے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، انہوں نے چوری کی. پورا تحقیق کے بعد، انویسٹیگیشن کے بعد بات ثابت ہو گئی کہ چوری کی ہے اور اس کی سزا بن رہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. آپ کے بہت چہتے صحابی، وہی جو حضرت زید تھے جن کا میں نے نام لیا، ان کے بیٹے ہیں یہ، وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا رسول اللہ بڑے اونچے خاندان کے ہیں، تھوڑا سزا میں تخفیف کر دی جائے، کم کر دی جائے سزا. اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا اسامہ تم اللہ کی حدوں کے بارے میں، جو اللہ نے جو ڈیسیزن دیا ہے اس کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ خدا کی قسم پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان کے بڑے جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے اور چھوٹے جرم کرتے تھے تو سزا دی جاتی تھی. معمولی جملہ نہیں ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے جو مذہبی کتابیں ہیں اس کے اندر جو کوئی دلت جرم کرے تو اس کی سزا الگ ہے، کوئی اپر کلاس کا آدمی وہی جرم کرے اس کی سزا الگ ہے. یہ کیوں ہے فرق؟ یہ اس فرق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا. آپ نے جو جملہ آگے فرمایا، آپ نے فرمایا بہت ہی شاہکار جملہ ہے، آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر آج محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. وہ جو جن خاتون کا مسئلہ تھا ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا. آپ نے فرمایا آج محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. انصاف کی بات جب آ جائے، قرآن نے کہا کہ انصاف کے علم بردار بنو، انصاف کے گواہ بنو، چاہے معاملہ تمہارے اپنے گھر اور خاندان، والدین، اقربا کا ہی کیوں نہ ہو. ہم بہت کمزور پڑ رہے ہیں، معاف کیجیے گا. میں ابھی ماضی میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے، بزرگ تھے، 100 کے آس پاس تھے. وہ کئی بار ہوا کہ میرے پاس بیٹھے، وہ اپنے رشتہ داروں کو حق دینا چاہ رہے تھے لیکن وہ رشتہ دار لوگ توجہ نہیں کر رہے تھے. کچھ کھیت کا معاملہ تھا، کئی بار رونے لگے. کہ مولانا صاحب بتائیے ذرا، اب میں اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا. ہم نے کہا نہیں، آپ جو ہے پورے دیانتداری کے ساتھ ان کا حق ان کو دے دیجئے اور کہہ دیجئے بھائی یہ ہے آپ کا، انشاءاللہ آپ نہیں پکڑے جائیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں. ایمان، تقوی، انصاف کا اسلامی جو تقاضا ہے اس کو محسوس کرنا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف قول تک نہ رہ جائیں، صرف بتانے تک نہ رہ جائیں کہ ہمارے ہاں اسلام میں، اسلامی سماج یا انسانی سماج میں اسلام انصاف کا نظریہ پیش کرتا ہے. یہ باتیں دراصل عمل کی محتاج ہیں. مسلمانوں میں جو ذات برادری ہے، اس کی جو تفریقات ہیں، مسلمانوں میں جو کمزور لوگ ہیں، یاد رکھے یہ جو کمزور ہیں نا، ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم و سائل کا تمہارے مالوں میں حق ہے. ہمیں جب فیصلہ کرنا ہو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. یاد رکھیے یہ جو مال ہے، اسباب ہیں، اگر اس کی وجہ سے ہم کسی کے حق تلفی کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی مدد نہیں کرے گا. قرآن نے کہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگنے لگے گا، بیوی بھاگنے لگے گی، بیٹا بھاگنے لگے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. وہ دن آنے والا ہے. تو وہ انصاف جو نبیوں کے آنے کا مقصد ہے، وہ انصاف جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا، تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. وہ مثالیں بہت ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم مثالوں کو صرف اورلی پیش نہ کریں، ہم پریکٹیکل بن کر کے نبی کے جو رہنمائی ہے اس کو اپنے عمل میں دکھا کر کے لوگوں کو بتائیں کہ وہ انصاف جس کی بات اسلام کرتا ہے، جس کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ انصاف یہ ہے. اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اسلام کو. میں بہت ہی مسرت کا اظہار کر رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آنے والے 1 مہینے میں ہمارے رفقا جو ہے پورے اپنے اپنے علاقے میں یہ بات رکھیں لوگوں کے سامنے کہ ہم جس انصاف کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. وہ روپے پیسے کا معاملہ ہو، کھیتی باڑی کا معاملہ ہو، مکان کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا معاملہ ہو، اور پھر وہ تمام باتیں جو میں نے ابھی عرض کی کہ ذات، برادری، رنگ اور نسل کے بنیاد پہ جو تفریقات چل رہی پوری دنیا میں، ان سب میں ہمیں وہ انصاف قائم کرنا ہے جو قائم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو وہ توفیق عطا فرما
کہ ہم تیرے اس تصور کو جو آپ نے قرآن میں دیا ہے، اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے، اس انصاف کے تصور کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور اس انصاف کے پورے تصور نظام کو اپنے معاشرے میں برت سکیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔